السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان اور میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، یہ قصہ ہے طاقت کا، اختیار کا، اور اس طاقت کے بل بوتے پر استحصال کا۔ سال ہے 1969۔ ایک کاروباری شخصیت کے فرزند کا داخلہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا۔ وہ صاحبزادے میرٹ پر نہیں آئے تھے تو انہیں پہلوانی کی بنیاد پر داخلہ دلوایا گیا۔ جب داخلہ میرٹ سے ہٹ کر مل گیا تو پڑھائی میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اس لیے نہ تو وہ کبھی کلاس روم میں نظر آتے تھے، نہ ہی کمرہ امتحانات میں ان کی دلچسپی تھی۔ تو کالج کے قریب بھولو پہلوان کے اکھاڑے میں وقت گزرا۔ میرٹ کی بجائے پہلوانی کی بنیاد پر گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینے والا وہ طالب علم پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا اور پھر وزیر اعظم کے منصب تک بھی پہنچا۔ یہ ذکر ہے نواز شریف کا اور اسے ڈاکٹر فرید اے ملک نے روزنامہ پاکستان ٹوڈے میں درج کیا ہے۔ فرید اے ملک پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ 1969 میں شروع ہونے والا یہ قصہ پھر ختم نہیں ہوا۔ ان نواز شریف کے صاحبزادی مریم نواز کو بھی میرٹ پر کینیڈ کالج لاہور میں داخلہ نہ ملا کیونکہ ان کے نمبر کم تھے۔ داخلے کے لیے کالج کے پرنسپل پر دباؤ ڈالا گیا اور انکار پر نواز شریف نے پرنسپل کو ہی نکلوا دیا۔ یہ الزام جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید لگا چکی ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کی جج رہیں۔ طاقت اور اختیار کے بل پر استحصال کا سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے۔ یہی مریم نواز جب کالج کی تعلیم مکمل کرتی ہیں اور میڈیکل کالج میں داخلے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی ان کے نمبر کم ہوتے، میرٹ پر داخلہ نہیں ملتا تو پھر ان کے والد ان کے لیے ایک راستہ تراشتے ہیں۔ انہیں راولپنڈی کے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوایا جاتا ہے اور پھر لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں مائگریشن کرا لی جاتی۔ یہ الزام تحریک انصاف کی یاسمین راشد کا ہے، لیکن مریم نواز کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ وقت بدل گیا، دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن پاکستان میں طاقت اور اختیار کے بل پر استحصال کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اگر کل کینیڈ کالج کی پرنسپل پر قواعد اور ضوابط سے نظریں چرانے کا دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے تو آج اسی دباؤ کا ایچ ایس این کالج لاہور کے پرنسپل کو سامنا ہے۔ سابق بیوروکریٹ اور موجودہ وفاقی وزیر احد چیمہ کے دو بیٹے ایچ ایس این کالج میں پڑھ نہیں رہے تھے، اپنی سیٹ بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اور ان کی فیس بھی ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ کالج پرنسپل کا کہنا تھا کہ سیٹ نہیں چھوڑنی تو فیس ادا کریں۔ بچوں کی والدہ سائمہ احد چیمہ کا اسلام آباد تبادلہ ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ بچوں کو کالج حاضری سے استثناء دے دیا جائے، لیکن کالج میں ان کا اندراج بھی رہے۔ سائمہ احد چیمہ چاہتی تھیں کہ ایچ ایس این کالج میں ان کے بچے حاضر بھی نہ ہوں، ان کی خالی سیٹ کسی اور کو بھی نہ دی جائے اور وہ فیس بھی ادا نہ کرے۔ کالج پرنسپل کہتے تھے کہ اگر سیٹ نہیں چھوڑنی تو کم از کم فیس تو ادا کریں، لیکن پھر طاقت اور اختیار نے مل کر قوانین ہی تبدیل کرا دیے۔ بچوں کا داخلہ بھی برقرار رہا اور ان کی فیس بھی معاف کر دی گئی۔ اس مداخلت پر کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لکھا کہ اسکول میں اقربا پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئی اور گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا۔ جب مائیکل تھامس کے استعفے کی خبر آئی تو حکومت تحقیقات کرانے کی بجائے پرنسپل کو ہی غلط قرار دینے لگی۔ معاملہ ہے، اس میں 3 سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ بچے ان کی اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے، اسلام آباد کے اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جو 3 سال اب وہاں نہیں پڑھ رہے اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ قانون کے مطابق، ان کی اہلیہ نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا، گورنر صاحب نے، بورڈ آف گورنرز نے اس کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، طاقت اور اختیار جو خاص افراد کے لیے موم کی ناک ثابت ہوتا ہے وہی عام افراد کے لیے لوہے کا چنا بن جاتا ہے۔ لاہور میں ہی کل ایک تھانے دار کا تبادلہ کیا گیا۔ قصور اس کا صرف یہ تھا کہ اس نے رکن صوبائی اسمبلی ملک وحید کی کالے شیشوں والی گاڑی روکی تھی۔ ایم پی اے نے تھانے دار کا تبادلہ تو کروایا ہی، کیمروں کے سامنے اس سے معافی بھی منگوائی۔ اس ملک میں طاقت اور اختیار کا کھیل ایسے کھیلا جاتا ہے کہ طاقتور سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی علاج کے بہانے ملک سے باہر جا سکتا ہے، واپس آئے تو اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن کسی عام آدمی پر صرف الزام ہی لگ جائے تو پولیس اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ نون لیگ کی رکن پنجاب اسمبلی نے خواتین ملازموں پر زیورات چوری کا الزام ہی لگایا تو پولیس نے انہیں پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہاں جس کے پاس طاقت اور اختیار ہو وہ قوانین تک تبدیل کرا لیتا ہے اور جس کے پاس طاقت اور اختیار نہ ہو وہ حق پر ہوتے ہوئے ابھی بھی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو قصہ تھا طاقتوروں کے استحصال کا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین،
اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے ایک بہت سرکردہ رہنما. ناظرین، ایک ہے شیر افضل مروت. تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور اپنی پارٹی میں موجود خامیوں اور کوتاہیوں کی کھل کر نشاندہی کرتے. کچھ پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات اور اختلافات بھی سامنے آ چکے ہیں. آج یہ خبر بھی آئی کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس میں نیاز اللہ نیازی اور شیر افضل مروت میں تلخ کلامی ہوئی. شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کی پارٹی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے. 40 کے قریب ایم پی ایز توڑے جا چکے ہیں، جبکہ شوکت بسرہ فارورڈ بلاک بننے کی تردید کرتے ہیں. شیر افضل مروت کو اپنی پارٹی کی کوئی بات غلط معلوم ہو تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے شاہد آفریدی کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی گئی تو شیر افضل مروت نے اس کی بھی مذمت کی. اس وقت ہمارے ساتھ شیر افضل صاحب موجود ہیں. شیر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. شیر افضل صاحب، آپ کی اور نیاز اللہ نیازی میں جو تلخ کلامی کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، اس کا کوئی ایسا کوئی واقعی واقعہ ہوا ہے؟ اور اگر ہوا ہے سر تو پھر جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایسی خبریں سامنے آ جاتی ہیں. سر کیا وجہ ہے؟ یہ تو آج شام سے میڈیا پہ میں سن رہا ہوں جی، کسی نے کیا خبر پلانٹ کی ہیں. پہلے کچھ چینل پہ ہیں کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ میری تلخی ہوئی، جبکہ میری تو آج کوئی بات ہی نقوی صاحب سے نہیں ہوئی. میں جب آیا تو اس وقت تو وہ بولے ہی نہیں اور شاید پہلے بول چکے تھے، تو لہٰذا فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ میرا ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا ہے. پارٹی کے اندر ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہیں، کوئی اس کو تلخ کلامی کہنا، جھگڑا کہنا، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. تو مروت صاحب، یہ تاثر کیوں پھیل گیا؟ آپ کے ساتھ بہت عرصے کے بعد آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے. اس دوران یہ بات بہت زیادہ پھیلا دی گئی یا پھیل گئی کہ آپ ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ اکھڑ مزاج ہیں. آپ اپنے من کی کرتے ہیں، اپنے دل کی کرتے ہیں. جو دل میں آیا آپ کہہ دیتے ہیں، بول دیتے ہیں. کسی کو اچھا لگے برا لگے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں. اور پھر آپ کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں کور کمیٹی میں وہ باہر آ جاتی ہیں. یہ بتائیے گا، ایک تو ایسا تاثر آپ کا کیوں ہے؟ دوسرا یہ کور کمیٹی کے اندر ہونے والی باتیں یہ باہر کون لے کے آتا؟ انہی چیزوں پہ تو جھگڑے ہیں میرے کہ کور کمیٹی کی باتیں کس طرح میڈیا کے سامنے آ رہی ہے. کوئی تو ہے نا جو اس پارٹی کو بدنام کر رہا ہے. کوئی تو ہے جو اس کور کمیٹی کی توہین کر رہا ہے. ایسی باتیں پلانٹ کر رہا ہے جو ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور اسی پہ میرا جھگڑا ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ جس وقت پارٹی کے لیے ہم نے تحریک چلائی، بہت کم لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو اس کے بعد جو ہے میں کم از کم کسی کی قربانیاں جن کی ہیں وہ مجھے پتہ ہے. اچھا. اور جنہوں نے ورکرز نے جس طرح پارٹی کو اٹھایا ہے کڑے وقت میں، میرے پاس ان کے لیے دل میں بے انتہا احترام اور تکریم ہے. اور ورکروں کی اس محنت کا، قربانیوں کا کریڈٹ میں کسی قیادت کو نہیں دے سکتا ہوں. آپ اس کو اکڑ مزاجی کہہ لیں. میں نے خان صاحب اور پارٹی کے خاص کے لیے بات کرنی ہے. میری عادت نہیں ہے کسی کو خوش کرنا، کہ میں کسی کو خوشامد کروں یا خوش کروں. غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی نشاندہی کرنا بحیثیت وکیل اور بحیثیت خان کے اخلائی لسٹ کے میرا فرض ہے. اور یہ جو شراکت ہوتی ہے یا اجتماع ہوتا ہے تاکہ کلیکٹیو وزڈم سامنے آئے، اس کے پیچھے محرک ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کا ان پٹ آئے. تو مروت صاحب یہ بتائیے سر، یہ پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک لیڈ کون کر رہا ہے؟ گزارش یہ ہے، میں سازشوں سے، گروپوں سے تنگ ہوں. نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں. اور جو ٹھیک بات ہوتی ہیں کر لیتے ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اب میں کیا کروں، عادت ہی ایسی ہے. اور لوگوں کو جائز باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا مروت صاحب، نیاز اللہ نیازی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کس بات پہ آپ کا ان سے اختلاف ہے؟ کسی بات پہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ ان کا ہمارا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں. آپ دیکھیں نا، دو لوگ ہیں، ان میں آپس میں اختلاف نہیں. اگر کسی ایشو کوئی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کی جو میٹنگ میں ہے کوئی ایسی بات نیاز اللہ نیازی صاحب سے ریلیٹڈ ہی نہیں تھی جس پہ بون آف کنٹینشن بن تھا. نہیں تو رائی ہوگی تو پہاڑ بنایا ہوگا نا مروت صاحب. رائی بھی نہیں ہے آپ سمجھتے؟ ہماری رائی تو بن جاتی ہے.
اور رائی کو ہی پہاڑ سمجھا جاتا ہے. یہ 4-5 دن سے مسلسل کہا جا رہا ہے پھر پی ٹی آئی میں انتشار ہے, تو اس کے لیے کوئی جواز تو گڑنا ہے. پہلے کہتے ہیں بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ ہماری بیان بازی, یہ کدھر ہے جی؟ بیرسٹر گور صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, اس کی بات آخری حتمی ہے. عمر ایوب خان ہے ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, ہم پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں. میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں مروا صاحب, میں یہ کیوں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھیں نا, آپ یہاں پہ بہت ہی پریگمیٹک اپروچ آپ نے لی ہوئی ہے, لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کا سوشل میڈیا ہیڈ آن ہے آپ کے خلاف. اظہر مشوانی یہ ہیڈ کرتے ہیں آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کو, آپ ماشاءاللہ پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں سر, آپ کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. اظہر مشوانی صاحب آپ کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں, یہ اور آپ کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے پھر آپ کے خلاف؟ میں کسی کے کہنے پہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا ہوں. آفیشیل میڈیا نے کبھی میرے ساتھ کوئی بڑے کٹھن وقت میں بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی پیار محبت نہیں دکھائی ہے. اچھا. اور میرا خیال نہیں ہے کہ میں اپنے کاز اور خان کی جنگ میں ان پہ کوئی ڈیپینڈنٹ ہوں. نہیں, خان کی جنگ خالی آپ نہیں تو لڑ رہے نا سر, وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی خان کی جنگ لڑ رہے ہیں, پھر وہ آپ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ سوال یہ تو ان سے پوچھا جائے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, کئی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ, اور میں کوئی گلہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن بہرحال خان کے پلیٹ فارمز کو, پی ٹی آئی کے پلیٹ فارمز کو میرے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے. مروا صاحب دیکھیں, عرض یہ ہے کہ اب یا تو آپ صحیح ہیں باقی سب غلط ہے, یا باقی سب صحیح ہیں آپ غلط ہیں. سارے آپ ہی کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آخر آپ ہی کیوں نشانہ ہے سب کا؟ کچھ تو ایسا غلط کر رہے ہوں گے پھر آپ کہ جس کی وجہ سے آپ پہ سب کے وہ سارے کون ہیں؟ آپ سارے کوئی بتا دے کہ وہ سارے کون ہیں سر. یہ سارے گمنام سوشل میڈیا واریر ہیں. اچھا. جو سوشل میڈیا پہ آپ کو ریالٹی میں کسی کا بیان نظر آ رہا ہے؟ شعیب شاہین سر بڑا کھلا موقف رکھتے ہیں آپ کے خلاف, وہ بڑا کھل کے بولتے ہیں, آپ کے بیانات کی تردید کر دیتے ہیں. پرانی بات ہے جی. شعیب شاہین صاحب میری اس طرح 3-4 اور کے ساتھ بھی چپکلشی ہوئی ہیں, لیکن وہ باتیں 4-5 مہینے پرانی ہیں, 6 مہینے. اب کی بات کریں, اب کس ابھی جو کہا گیا آپ کے بارے میں, آپ نے بلکہ خود کہا کہ لوگ باہر نہیں نکلتے. آپ تو باہر نکلتے ہیں, پارٹی کے کچھ لوگ ہیں باہر نہیں نکلتے. یہ کون لیڈر ہے سر جو باہر نہیں نکلتے؟ کون؟ آپ نے کیا سوال کیا ہے؟ سوال آپ کا ہے نا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ لیڈر لوگ باہر نہیں نکلتے, پارٹی کے لوگ ہیں باہر نہیں نکلتے. تو یہ کون ہے سر جو باہر نہیں نکلتے مہم چلانے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے, احتجاج کرنے کے لیے؟ سب کو باہر نکلنا چاہیے. مطلب ہم کر رہے ہیں تو ہماری طرح پوری قیادت کو نکلنا چاہیے نا. پنجاب میں کیوں نہیں مطلب یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں؟ پوری قیادت کا فرض ہے نا. احتجاج جو ہے خان کے لیے ہے نا, تو پوری قیادت, پوری پارٹی کا, تمام نیز ایم پی ایس کا فرض ہے. جرأت کریں, اپنے حلقوں میں نکلیں. یہی وقت ہے احتجاج کا, اور اسی کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں. عید کے بعد احتجاج لانچ کریں گے, اور انشاءاللہ تمام لیڈرشپ جو ہے نکلے گی. یعنی اب سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں جتنی جان ہے وہ اتنی جان نہیں لگا رہی اپنی عمران خان کی رہائی کے لیے, اتنی کوشش نہیں کر رہی ہے پارٹی جتنا وہ کر سکتی ہے یا کرنا چاہیے اس کو. پارٹی ایک طوفان ہے, پارٹی ایک طوفان ہے, اور اس میں روح پونکنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف میرے اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہے, جب تک تمام مل کے اس میں روح نہیں پونکیں گے. یہ ایک طوفان ہے, اور یہ ایک دفعہ اگر ٹکرا گئی یہ تمام صعوبتیں پیدا کرنے والوں کے ساتھ, تو یہ پاش ہوں گے. یہ روح پی ٹی آئی کس کو نے اثر کروڑوں لوگوں نے, 4 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں نے ووٹ دیے. تو یہ بیرسٹر گوہر کی ذمہ داری ہے سر کہ وہ یہ روح پھونکے, کیونکہ خان تو اندر ہے. یہ روح کس نے پھونکنی ہے, کس نے انرجائز کرنا ہے, کس نے موبلائز کرنا ہے سر؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خان صاحب کا کام ہے. اچھا, لیکن وہ کر نہیں سکتے نا سر؟ کر سکتے ہیں, خان صاحب کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہمیں خود احتسابی کے اینگل سے دیکھنا ہوگا. بس صرف یہ میٹنگز ہو گئے, آئے گئے چلے گئے, عملی کام چاہیے. موقع پر احتجاج ہونا چاہیے, جلسے ہونے چاہیے, جلوس ہونے چاہیے. یہ چیز واحد ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, باقی یہ ساری باتیں فالتو ہے. اچھا, یہ کر نہیں سکتے یا کرنا چاہ نہیں رہے یا سست ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟
ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر ایک وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد کوشش کروں گا ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو، تو مروا صاحب سے بھی اور بہت سے سوالات ہیں جو ان سے کرنے ہیں، اس وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں شیر افضل مروا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مروا صاحب، ابھی اسد کیسا صاحب کا ایک بیان ابھی آیا ہے کہ جو پارٹی بیانیہ دے، پارٹی کے ترجمان کور کمیٹی بیانیہ دے، وہی بیانیہ ہے، کسی اور شخص کی منہ سے نکلی ہوئی بات بیانیہ نہیں ہے۔ سر، آپ بڑی ببانگے دہل باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسا کیوں لگتا ہے؟ یہ تاثر دیکھیں کچھ ہے تو بات ہو رہی ہے نا، آخر یہ تاثر بڑا پایا جاتا ہے کہ پوری پارٹی آپ سے ڈرتی ہے، کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے سر اس کی؟ نہیں، پارٹی مجھ سے ڈری کیوں؟ یہ سارے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں اور اسد قیصر صاحب تو میرے مینٹور ہیں جی۔ یہ کسی نے کوئی سوال کیا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ لوگ افواہیں اٹھا رہے ہیں کہ مختلف بیانات آ رہے ہیں، کون سی کس پوائنٹ پہ مختلف ہیں؟ ایک کور کمیٹی کے اپنا شمیم نقوی صاحب اور میرے درمیان اختلافات کی باتیں اور ہارٹ ورڈز کے ایکسچینج کی، یہ سارا مغالطہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سے بات نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی اختلاف کی کوئی وجہ بتائی جا سکے۔ یہ بات بھی کوئی اندر کا بندہ نکالتا ہے مروا صاحب، یا یہ باہر سے آتی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، یہ ریومر جو پھیلا رہے ہیں وہ کوئی اندر کے ہی لوگ ہیں، کسی نے تو یقین کیا ہوگا کہ یہ اجلاس میں بیٹھا تھا تو یہ ہوا ہوگا، اور یہی تو ہماری لڑائی ہے، ان کے ساتھ تو ہم لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، عمران خان صاحب کو خبر ہے ان تمام باتوں کی؟ وہ آگاہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کو علم ہے کہ پارٹی میں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی کمپین کا میں نے ان کو بتایا تھا، اور ان کو چونکہ ساری عمر پارٹی کے اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے، ایشوز پہ اختلاف ہوتا ہے۔ خان صاحب تو بڑے اس میں ٹرین ہیں، ان کو علم ہے، ساری زندگی 26-27 سال انہوں نے پارٹی کو ہیڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اب اس سے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں، عمران خان کے باہر آنے کے چانسز، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی کسی نے یہ بھی کہہ دیا آپ کی پارٹی سے کہ وہ عید سے پہلے گھر ہوں گے؟ نہیں، ڈیل تو اب تو ہمارے اپیلیں رائپ ہو گئی ہے، اور کیسز ٹرائل میں کوئی جان نہیں ہے، اپیلوں کی ایکسیپٹنس واضح نظر آ رہی ہے، تو خان صاحب کی رہائی جو ہیں وہ ایمیننٹ ہے، دیوار پہ لکھا گیا ہے۔ تو اب اس کو لوگ ڈیل کی شکلیں دیں گے تاکہ خان کی جو قربانی ہے، جو انہوں نے قید و بند کی صعوبت برداشت کی، اس کو ڈیل کا نام دیا جائے، جبکہ ڈیل کے نتیجے میں ہمیں کیا مل رہا ہے کوئی بتائے گا، کوئی روشنی ڈالے گا، کسی نے نیکی کی ہے؟ ابھی تک تو ہماری لوٹ مار جاری ہے، ابھی تک ہماری سیٹیں چھینی جا رہی ہے ریکاؤنٹنگ کے نام پہ، اور یہ سلسلہ شاید چلتا رہے گا۔ ابھی سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پہ وار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب شیر افضل مروا صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، کراچی میں اسٹریٹ کرائم خطرناک رخ اختیار کر گئے ہیں۔ روشنیوں کے شہر میں جنگل کے قانون کا سما ہے اور انسانی خون پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ کہیں ڈکیتی، مزاحمت پر نہتے شہری گاجر مولی کی طرح کاٹ جاتے ہیں، تو کہیں منہ زور ڈاکو شہریوں کے ہاتھوں بری موت مارے جاتے۔ نارتھ کراچی میں بھی ایک روز پہلے خونی ڈکیتی کا دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں اسٹریٹ کرمنلز نے 24 سال کے کڑیل جوان عبد الرحمان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور دندناتے ہوئے فرار ہو گئے۔ گزری کے علاقے کورنگی میں پولیس فائرنگ سے زخمی ہونے والے 2 مبینہ ڈاکوؤں کو بھی مشتعل ہجوم نے بدترین تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایس ایچ او کے مطابق شہریوں نے ملزموں کو اس حد تک مارا کہ ان کی انگلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ گلشن معمار میں بھی ایک اور مبینہ مقابلے میں پولیس نے ڈکیتی کے دوران شہری کو زخمی کرنے والے ملزم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ دوسرے کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی غربی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ملزم افغان شہری تھا، جس کے پاس سے افغان شہری کارڈ بھی ملا۔ ناظرین، 21 مارچ کو بھی شاہ فیصل کے علاقے میں کار سوار فیملی سے لوٹ مار کا واقعہ پیش آیا، جبکہ مبینہ ڈاکو ہوٹل گارڈ کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اسی روز ناظم آباد میں بھی مبینہ پولیس مقابلے میں ایک مسلح ملزم مارا گیا۔ فروری کے مہینے میں بھی سہراب گوٹ میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر شہری شیرگل کو قتل کر دیا۔ اسی دوران 2 ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے، جنہیں بدترین تشدد کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق نارتھ کراچی میں عبد الرحمان کی ہلاکت کے بعد اس
سال ڈکیتی مزاحمت پر بھی جاں بحق شہریوں کی تعداد 45 ہو گئی ہے۔ 5 مارچ کو بھی کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے BA کا طالب علم لاریب جاں بحق ہو گیا، اور بیسک اکاؤنٹنگ کی کتاب بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی، اور 6 مارچ کو اس کی کتاب کی رونمائی تھی۔ 16 جنوری کو صبح سویرے CVO پر ایک نوبہاتا نوجوان کو بھی ڈکیتی میں مزاحمت پر ان کی بیوی کے سامنے گولی مار کر قتل کیا گیا۔ شہر قائد میں جرائم کا گراف اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ اب پولیس بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس سال کے پہلے 2 مہینوں میں کراچی کے 23 شہری سٹریٹ کرائم کی بھیڑ چڑھے۔ شہر کے 22 تھانوں میں جرائم کی شرح زیادہ ہے، جبکہ جنوری اور فروری کے دوران ڈاکوؤں نے 3953 شہریوں سے موبائل فون چھینے، جبکہ 46 کاریں اور 1537 موٹر سائیکلیں بھی لے اڑے۔ 2023 میں بھی جرائم میں 14% اضافہ ہوا، اور شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت کے 1100 واقعات رونما ہوئے، جن میں ڈاکوؤں نے 135 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایک اور پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں اور سٹریٹ کرائمز کی بڑی وجہ اشتہاری مجرموں کی عدم گرفتاری ہے۔ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کے مطابق شہر قائد میں 18,244 نامزد اشتہاری مجرم ہیں، جن میں سے 10 نئے اور 66 پرانے اشتہاریوں سمیت صرف 76 مجرم پکڑے گئے، جبکہ پولیس 18,168 اشتہاریوں کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ کراچی پولیس کے برعکس جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اس سال کے صرف پہلے 3 مہینوں میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل و غارت کے جو عدد و شمار بتا رہے ہیں وہ انتہائی الارمنگ اور کوئی اور کہانی کہہ رہے ہیں۔ کراچی کی بڑی سیاسی جماعت MQM پاکستان نے بھی شہر قائد میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے۔ MQM نے خبردار کیا ہے کہ شہر قائد کو دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر کراچی میں امن قائم نہ ہوا تو عید کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے پاس ابھی یہ خبر پہنچی ہے ناظرین، سرجانی ٹاؤن کا یہ واقعہ ہے۔ ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں پر بھی ایک فائرنگ سے قتل ہوا ہے اور ڈکیتی کے واقعے کے دوران قتل ہوا ہے۔ مقتول زہیب یہ اپنے ماموں کے گھر افطار پر آیا تھا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو 2 موٹر سائیکل سواروں نے 4 ملزمان نے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ کزن نے ڈاکوؤں کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا اور انہوں نے فائر کھول دیے، جس سے یہ بیچارہ وہاں پہ جاں بحق ہو گیا۔ SSP ویسٹ ڈاکٹر حفیظ بگٹی نے اس پر وہ رپورٹ کیا۔ ناظرین، آواز خلق بھی یہی ہے کہ شہر قائد کی کوئی دہلیز محفوظ ہے نہ کوئی شاہراہ۔ کچھ دن ہوئے ہیں وزیر داخلہ سندھ کراچی سمیت صوبے میں امن و امان کی ابتر صورتحال کو نئے IG سندھ کی تقرری میں غیر ضروری تاخیر کا شاخسانہ قرار دے رہے تھے۔ مراد علی شاہ حکومت کی وہ مراد بھی برآئی اور ایسے من پسند IG بھی مل گیا، جبکہ سندھ پولیس کے نئے سربراہ نے بھی کراچی سٹریٹ کرائم کے تدارک کو پہلی ترجیح قرار دیا۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ دوسری مرتبہ IG سندھ کے منصب پر جلوہ افروز ہونے والے غلام نبی میمن پہلے سے جانے پہچانے سٹریٹ کرائم کے خوفناک چیلنج سے کیسے نمٹتے۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترمہ شیلا رضا صاحبہ ساتھ ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے مقتول عبد الرحمان اس کے جو لواحقین ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ شیلا رضا صاحبہ نے۔ شیلا صاحبہ میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے مظفر صاحب نے، آپ مقتول عبد الرحمان صاحب کے والد ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ میں مظفر صاحب آپ سے آغاز کروں گا، یہ واقعہ ایگزیکٹلی کچھ بتائیں گے ہوا کیا، اور اس واقعے کے بعد ابھی تک حکومت نے، پولیس نے کیا مدد کی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میرا نام محمد مظفر جمیل ہے، میرا بیٹا عبد الرحمان، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کل دکان کے برابر والی شاپ پہ اور ایک صاحب کو بچاتے ہوئے کچھ ڈاکوؤں نے بے ایمانہ طریقے سے اس کا قتل کر دیا، اس کو ٹارگٹ کر کے مار دیا۔ آج اس کو میں، میرے گھر کے لوگ، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے دار، ہم سب کا ہی وہ بچہ تھا، بڑا پیارا تھا، اس کو ہم دفنا کے آئے ہیں آہوں اور سسکیوں میں، اور سب ویران کر دیا۔
उनको दो पैसे की लालच में वो शैतान बने डकैत आते हैं, किसी का मोबाइल छीनने के लिए, किसी का पैसा छीनने के लिए, किसी का छीन लें, ले जाएं। शुरू से उनका काम ही यही है। लेकिन कम से कम लोगों को मारें तो नहीं। ये आपके हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये जो पैदा होते हैं तो हम लोग मिठाई बांटते हैं, इनके कानों में अजाने देते हैं, इनकी 1 साल के हो जाते हैं तो फिर खुशियाँ मनाते हैं। इनको कोई छोटी सी तकलीफ भी हो तो माँ और बाप रातों की नींदें उनकी हराम हो जाती हैं कि बच्चा पहले सही हो जाए। ये हमारे हाथों के पले हुए बच्चे जिनकी हमने खुशियाँ देखनी होती हैं, इनको आगे बढ़ता देखना होता है, उनको ये शैतानों की तरह आके और थोड़ी सी चीज़ों के चक्कर में जो है ना वो छीनते भी हैं और फिर मार के भी चले जाते हैं। यहाँ तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है हम लोगों का। मेरे भाई, मेरे घर के लोग जानते हैं जिनके गोदों में वो पल के बड़ा हुआ था। 22-23 साल का बच्चा, सीधा साधा नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, रोज़े की हालत में था, अशरा मग़फ़िरत है ये, कुरान पढ़ रहा था, उसको बराबर की दुकान से आवाज़ आई कि कोई बड़े साहब के साथ कोई लड़का बदतमीज़ी कर रहा है। तो ये कुरान साइड में रख के ये बाहर गया है, जाके इसने देखा तो कोई नौजवान लड़का पड़ोस में एक मोल्टी फॉर्म की दुकान है, उनसे वो हाथापाई कर रहा था। तो ये जाके उनका बीच बचाव कराने लगा। इसने उसके हाथ वाथ पकड़े कि मतलब वो बड़ी उम्र के बुजुर्ग आदमी है। तो अब इसको मालूम नहीं था कि वो सारे डकैत हैं। पीछे की से उसके साथ मजीद जो 2-4 और लोग थे बाइकों पे, वो उतर के आए और आके जो है ना कम से कम थोड़ा सा कोई तरीका भी तो होता है, कोई इंसानियत भी आए और शैतानों की तरह उसके मुंह, उसके चेहरे पे, उसके मुंह पे गोलियां मार के और वहीं इसको शहीद करके, ये तो शहीद होके जन्नत में गया। मुझे जितने भी जानने वाले, मिलने वाले, दीन का इल्म रखने वाले और थोड़ी समझ बूझ रखने वाले, जो मुझे मिल रहा है वो कह रहा है आपका बेटा शहीद है। अल्लाह ने रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में था, कुरान पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ के आया था और बड़ा सादतमंद बच्चा था। खाली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा है, आप आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब इसकी गवाहियाँ ही दे रहे हैं। अब है क्या, हमारे एक थोड़ी कि पूरा मोहल्ला हमारे बच्चों से भरा हुआ है। ठीक, मैं मशकूर हूँ आपका और ताज़ियत हम सब की तरफ से। हम अगर ये कहें कि आपका गम बांट सकते हैं तो ऐसा नहीं है। आपका गम सिर्फ आप जानते हैं, आपके घर वाले, बाकी फैमिली मेम्बर्स जानते हैं। अफसोस कर सकते हैं, शर्मिंदा हो सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं कि बतौर सोसाइटी हम नाकाम हुए हैं इसमें। शरा साहब, आप बहुत शुक्रिया, ज़फ़र साहब आपने वक्त दिया। शरा साहब, आप ये सूरत हाल है कराची की, और मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, और एक सवाली की हैसियत से आज मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने बार बार हुक्मरानी का शर्फ बख्शा है, बार बार आपके ऊपर ये ताज रखा है, लेकिन क्या इस बात का अफसोस नहीं होता कि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है जुराइम की रोकथाम। आपकी जमात इतने सालों में, ये आपकी 3री-4थी टर्म है, अभी तक आप वो नहीं कर पाए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि बड़ी बेसिक सी चीज़ है, आज शायद किसी गरीब मुल्क के बड़े से बड़े शहर या छोटे छोटे शहर में भी ये लगा होगा, कराची जैसे शहर में अब आप लगाने का सोच रहे हैं। हालांकि ये तो लग के इसके तो फायदे अब तक हो जाने चाहिए थे। तो गरीब का बच्चा कभी गटर में गिर के मर जाए, कभी करंट लगने से मर जाए, कभी डाकुओं के हाथों मर जाए। शहला साहब, आप प्लीज अब कराची को ठीक कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत पेश करती हूँ और बड़ा हौसला है उनका कि उन्होंने इस तरह बैठ के सब्र से गुफ्तगू की है। और मेरे घर से भी एक दिन में 2 जनाजे उठे थे मेरे बच्चों के। मैं प्रोग्राम नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। माजरत। मुझे अंदाजा है एक माँ पे क्या गुजरती है, मुझे अंदाजा है एक बाप पे क्या गुजर रही है, कि एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। जो साहिब औलाद मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहमान की जगह एक लम्हे के लिए तहतुल हनक बांधे अपने बच्चे को देखिएगा, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अब्दुल रहमान की जगह कब्र में उतरते हुए एक दफा सिर्फ अपनी औलाद को देखिएगा। आईजी सिंध साहब, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बिलावल भुट्टो साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जरदारी साहब आपसे, और मुराद अली शाह साहब आपसे। कुछ नहीं करना आपने इसके लिए कोई तकोदौ नहीं करनी है, कोई बड़ा काम नहीं करना। आपने सिर्फ एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करना है
کہ عبد الرحمان کی جگہ آپ کا میرا لخت جگر ہے. اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ پھر آپ کی مرضی. میں سوال نہیں کروں گا کہ آپ کیا کریں گے, بس آپ کو ایک دفعہ یہ احساس ہو گیا کہ اس کی جگہ میری اولاد ہو سکتی تھی, میرا بچہ ہو سکتا تھا, پھر آئی ایم شور پتھر پہ لکیر ہے یہ بات. اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے وہ صحیح کریں گے, وہ کراچی کی بہتری کے لیے کریں گے. ایک وقفے کے بعد آؤں گے, ہم حاضر ہوں گے, اور لاہور میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. اب لاہور کی بات کریں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, لاہور میں جرائم کی شرح کس قدر بڑھ چکی ہے اس کے عدد و شمار خوفناک ہیں. صرف 24 گھنٹوں میں مختلف جرائم کی 402 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. 277 وارداتیں چوری کی ہیں. 3 دن میں خواتین سے زیادتی اور تشدد کے 28 واقعات رپورٹ ہوئے. 22 مارچ کی خبر کے مطابق 2.5 ماہ میں شہر بھر میں جرائم کی 74,000 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. سٹی ڈویژن جرائم کی تعداد میں سر فہرست رہا. یہاں 2.5 ماہ کے دوران 15,684 واقعات رپورٹ ہوئے. کینٹ ڈویژن میں 14,782 واقعات سامنے آئے. ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 13,613, صدر ڈویژن میں 12,761 واقعات ہوئے. سول لائن ڈویژن میں رپورٹ کیے گئے واقعات کی تعداد 7,508 ہے. جرائم کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے, پوچھیں گے ایس ایس پی آپریشنز لاہور علی رضا صاحب سے. علی رضا صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہ میں نے عدد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیے. اس قدر بڑھ چکا ہے جرم سر یہاں. ہم اس سے پہلے کراچی کی ایگزامپل دیا کرتے تھے اور لاہور کو کراچی کے مقابلے میں محفوظ کہا کرتے تھے. لاہور بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے. علی رضا صاحب کیوں؟ میری اس میں ابھی جب آپ سے ڈیٹا شیئر کروں گا تو ابھی بھی لاہور ایگزامپلری ہے فار ادر سٹیز الحمدللہ. اچھا, یہ ڈیٹا جو ہے یہ مس رپورٹ ہوا ہے کچھ جگہوں پہ, اور ہم نے وہاں پہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو کریکٹ کیا جائے. میں آپ سے کبھی پریزنٹیشن شیئر کروں گا اور آپ اس میں ڈیٹا دیکھیے گا, آپ کو بالکل یہ یقین ہو جائے گا کہ ایکچولی کرائم از لویسٹ ان لاسٹ مینی ڈیکیڈز رائٹ ناؤ ان لاہور. فار ایگزامپل میں اوور آل اگر آپ سے بات کروں تو جو کرائم ہمارا ہے وہ 39% کم ہے لاہور میں, 39%, اینڈ اٹ از لویسٹ ان ہول پنجاب. پنجاب میں بھی کم ہے, اوور آل سارے پنجاب میں کم ہے, لیکن لاہور میں اس میں الحمدللہ سب سے زیادہ کم ہے. اوور آل مرڈر میں جائیں کم ہے, ڈکیٹی میں جائیں کم ہے, سنیچنگ جس کو ہم اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں وہ کم ہے, موٹر سائیکل تھیفٹ میں جائیں کم ہے. تمام کرائم مجموعی طور پر کم ہے, نیگیٹو میں ہے. کوئی 24% کم ہے, کوئی 30% کم ہے, کوئی 34% کم ہے. اور الٹیمیٹلی ہمارا جو اوور آل الحمدللہ اس طرح جو ہمارا لاہور ہے وہ دیٹ از مور پیسفل اینڈ مور سیکیور ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس. نمبر 2, ایک اور بہت بڑا ایک ہمارا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن کہ واٹ از ہیپننگ ان اے سٹی. اس میں ہماری 15 کالز ہوتی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ریکارڈ ہوتی ہیں ہمارے سیف سٹی کے اندر. جہاں سے بھی کال آتی ہے, جب ڈسٹریس کال جسے ہم کہتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں ڈیورنگ اینی ایمرجنسی, اینی کرائم اور سم تھنگ ایلس واٹ ایور, تو وہ کال آتی ہے سیف سٹی میں. سیف سٹی اس کا ریکارڈ رکھتی ہے. اس ریکارڈ کے اندر رائٹ ناؤ آج کا ڈیٹا اگر میں بتاؤں تو آلموسٹ 600 کالز کم ہیں. اب یہ جو فگر ہے یہ وہ ہے جو الٹیمیٹلی ایک تھرڈ پارٹی کر رہی ہے. سیف سٹی آپ ایسے کر لیں کہ وہ وہاں پہ آ کے سارا کچھ نیوٹرلی اور ایک تھرڈ پارٹی اس کو چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہی ہے. اس میں ہماری کالز کم ہے 500 to 600. ہم یہ پچھلے اگر ایک مہینے سے لیں تو یہ ویری کرتی ہے, کبھی 700 کم ہوتی ہے, کبھی 500 کم ہوتی ہے, کبھی 600 کم ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ کبھی پہلے نہیں ہوئی اور کبھی بھی اس طرح 15 کالز کم نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اتنے لوگوں کو کرائم کم ہوا, اتنے لوگوں کے ساتھ انسیڈنٹ کم ہوا, جو کہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کرائم کم ہے. سو میری سبمیشن ہے اور میری آپ کے چینل کا یہ ریکویسٹ ہے کہ لاہور از اسٹل ایگزمپلری انڈر دی کمانڈ آف CCPO, انڈر دی کمانڈ آف وردی IGP اینڈ یہ صاحب آپریشن. دن رات کام کرتے ہیں اور دن رات کام کرنے کی وجہ سے کرائم کم ہے, لوگ مور سیکیور ہیں, مور سیف ہیں. ڈیٹا از اویلیبل, وی کین شیئر ود یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ یو کین ویریفائی. تو علی رضا صاحب, یہ جو ڈیٹا ابھی میں نے کوٹ کیا جس میں آپ دیکھ لیں کہ 2 دنوں میں 400 سے اوپر کے واقعات ہیں, یہ کوئی کم واقعات نہیں ہیں. اس میں اگر جیسے کہ میں نے کہا کہ سول لائن ڈویژن میں رپورٹ کیے گئے واقعات کی تعداد ہے 7,508. سٹی ڈویژن میں تعداد ہے جو کہ سر فہرست ہے اس وقت 2.5 ماہ کے دوران 15,684 واقعات. کینٹ ڈویژن 14,782 واقعات. یہ سٹیٹسٹکس پھر کیا ہے, ان کو کہاں پہ ریٹ کریں گے آپ سر؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں
तो मामलात तो सर अभी भी हजारों में हैं। हाँ, दैट्स द पॉइंट सर। क्राइम जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हुआ, किसी भी सोसाइटी में देखें तो जीरो नहीं होता, एक्सेप्ट कहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वर्ल्ड में देख लिया जाए कहीं पे क्राइम में भी जीरो, अदरवाइज क्राइम जीरो नहीं होता। क्राइम कंपैरेटिवली देखा जाता है, तकाबली जायजा किया जाता है उसका कंपैरेटिवली विद प्रीवियस ईयर्स, और जो उसके प्रीसीडिंग मंथ्स ले लें, डेज ले लें, या वीक्स ले लें, या ईयर्स ले लें, तो उस हवाले से हमेशा बात की जाती है। उस हवाले से ये यकीनन इट इज़ अ मेट्रोपोल सिटी which is comprised of like 10 more than 10 million population। यहाँ पे कुछ 1.25 करोड़ की आबादी है जो बाकायदा सेंसस के मुताबिक है, और अगर वैसे देखा जाए जो लोग इधर काम करने आते हैं डेली तौर पे तो वो कम से कम 2 करोड़ बन जाती है, बहुत बड़ा एक शहर है। उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट मौजूद हैं, लेकिन तकाबली जायजा किया जाए तो वो 39% कम है। इसका मतलब है कि अगर पिछले सालों में 100 वारदात हुई थी तो अब वो 60 वारदातें हुई हैं, तो इट इज अ मार्क्ड डिफरेंस, इट इज अ मार्क्ड डिक्रीज, और दिस इज ऑल एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है और आपको अवेलेबल किया जा सकता है। यकीनन सिविल लाइन में वारदातें हुई होंगी, यकीनन सिटी में भी वारदातें हुई होंगी, यकीनन इसी तरह हर जगह पे पूरी दुनिया में वारदातें होती हैं, पूरे हर जगह पे वारदात होती है, बट वारदात को कम किया जाता है। कम को फिर अल्टीमेटली दैट एक्चुअली इज कैलकुलेटेड कि कितना कम हुआ है और उसके ऊपर क्या मेजर्स की गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे एक बड़ा रोबस्ट एंटी क्राइम स्ट्रेटजी लगाई गई है, ये वैसे कम नहीं हुई। उस एंटी क्राइम स्ट्रेटजी को अगर मैं बताऊं तो हमारी अमूमन 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, और वो है एक डिटेक्शन होती है और एक प्रिवेंशन होती है। प्रिवेंशन ये है कि क्राइम होने से पहले उसको रोक लिया जाए, और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेट्रोलिंग प्लस डोर नॉकिंग होती है। यहाँ हम टीओज और पीओज के पीछे जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, वो टारगेट ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं उनके पीछे जाते हैं, उनको टोज पे रखते हैं, उनको सेटल नहीं होने देते, उनको पकड़ते हैं, उनको दोबारा जेल में भेजते हैं, इसलिए वो क्राइम कम होता है। और दूसरा होता है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग ये है कि हम वो हॉटस्पॉट्स जहां पर क्राइम हो सकता है उनको कवर करते हैं, उनको कवर करके वहां पे हम पुलिस लगाते हैं या वहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग लगाते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे पेट्रोलिंग मैकेनिज्म्स हैं, डॉल्फिन है, पीरू है, इसके अलावा हमारे पास थाने की मोबाइल्स है। एक सीसीपीओ साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्क्वाड निकाला रिसेंटली, वो दैट इज अबाबील के नाम से है, मोटरसाइकिल स्क्वाड है, दैट इज वेरी इफेक्टिव स्क्वाड एज वेल। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ हम हैंग आउट सिक्योरिटी लगाते हैं। इसके अलावा हम जहां पे हमें पता चले मोटरसाइकिल बाइक थेफ्ट हो रही है वहां पे हम डिकॉयज लगाते हैं, हम वहां पे लाइक सिविल कपड़ों में लोग लगाते हैं, हम ट्रैकर्स का, मतलब दीज आर सो मेनी स्ट्रेटजीज व्हिच वी आर अप्लाइंग, दैट्स व्हाई कि अल्टीमेटली क्राइम बहुत कम हुआ है। इसके साथ साथ ये तो हो गया प्रिवेंशन। डिटेक्शन की जाती है। डिटेक्शन मीन कि आप अल्टीमेटली जहां पे वारदात होती है, कोई इंसिडेंट करता है, कोई क्रिमिनल, कोई डाकू, कोई चोर, उसको आप लेते हैं और उसको पकड़ते हैं, अल्टीमेटली उसको आप प्रोसिक्यूट करवाते हैं और उसको सजा करवाते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ क्राइम। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर की जो डिटेक्शन है वो दैट इज एज द हाईएस्ट लेवल। उसमें चाहे मर्डर हो, चाहे डिक्वेटी हो, चाहे रेबरी, स्नैचिंग हो, चाहे लाइक ये जिसको हम स्ट्रीट क्राइम कहते हैं, तो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तमाम विंग्स, आइदर इट इज ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और सीआईए, ऑल आर प्लेइंग देयर रोल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। और मैंने कहा कि सारा नेगेटिव है, इंक्रीज करने वाली तो बात ही नहीं है, वो कहीं गलतफहमी से मिस रिपोर्ट हुआ है और फिगर्स गलत कोट हुए। अच्छा, ये बताइएगा सर, अभी भी ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे अभी भी आपको चैलेंज बाकी है? और दूसरा, आपने ये जो कन्वेंशनल पुलिसिंग के अलावा नॉन कन्वेंशनल पुलिसिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? हमारी करंट कमांड है सीसीपीओ साहब एंड आई साहब। सीसीपीओ साहब का बहुत फोकस होता है कि जितने चलान पेंडिंग है वो सारे निकलें, क्योंकि जो पेंडिंग चलान हैं वो एक्चुअली वो होते हैं जिनमें केसेस अभी तक कंप्लीट नहीं होते, उसमें कोई ना कोई मुलजिम बाकी होता है, कोई ना कोई इशू होता है, वो अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन तक नहीं पहुंचे, उनको मैक्सिमम चलाने को निकाला गया। जब वो निकालते हैं तो वो लोग जो फिर रहे होते हैं या अनअकाउंटेड फार होते हैं, क्रिमिनल्स, वो सारे नरगे में आते हैं। जब वो नरगे में आते हैं तो क्राइम कंट्रोल होता है, जब वो जेल में जब भी चोर जाता है तो बाहर क्राइम नहीं होता। एक तो ये वो है जो एक बड़ी स्पेशल स्ट्रेटेजी है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा बहुत बड़ा फोकस है जो ओवरऑल है वो ये है कि हमारे डिवीजन ऑफ ऑपरेशन 24/7 में 24/7 जो टाइम है उसमें ऑलमोस्ट ही इज अवेलेबल, जिसमें प्रैक्टिकली फिजिकली 20 घंटे वो काम करते हैं एंड ही इज अवेलेबल। मतलब ऑफिस में वो रहते हैं और उनकी पूरी टीम जागती है, हम अफ्तारी में जाग रहे हैं, हम सहरी में जाग रहे हैं, व्हेन वी आर प्रेजेंट, जब ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन रोड पे तो नीचे मुतैद भी बड़े प्रेजेंट रहते हैं। जब वो प्रेजेंट रहते हैं तो ये स्पेशल मेजर है, दिस इज काइंड ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर। उससे बहुत क्राइम फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां से भी पुलिस गुजर जाती है वहां से डाकू अवॉइड करता है चोरी करने को, और वो एक उसके अंदर फियर आता है कि मैंने यहाँ पे चोरी नहीं करनी, अदरवाइज आई मे बी कॉट। सो दैट इज द पॉइंट। जो ये 2 मेजर्स मैंने आपको बताई हैं,
اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فوکس ہے ہمارا سپرویژن پہ. سپرویژن اس طرح کی ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کی سپرویژن کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ 26,000 آپریشن ونگ کا 26,000 کا ایک لائک وہ فورس ہے وچ از بینگ مینجڈ, اور وہ اس کی سپرویژن بہت میٹر کرتی ہے. نیچے ہمارے 6 ایس پیز ہیں, ان کے نیچے ایس ڈی پی اوز ہیں, ان کے نیچے ایس ایچ اوز ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی اوپر ایک ایس ایس پی آپریشنز اور اس کے بعد ڈی ایس آف آپریشن اور پی سی سی پی. یہ ایک پوری کمانڈ ہے جو الٹیمیٹلی سپروائز کر رہی ہوتی ہے. ہمیں گائیڈنس پالیسی ملتی رہتی ہے, ہم اس کے مطابق فیلڈ میں رہتے ہیں. رائٹ نو اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت بھی جو تمام آفیسز ہیں ہمارے کھلے ہوئے ہوں گے اور آفیسز بیٹھے ہوں گے. کوئی بھی ٹائم آپ لے لیں, آپ چیک کر لیں تو آفیسرز ول بی اویلیبل آن روڈ, ول بی اویلیبل ان آفیسز. یہ بھی ایک بہت بڑی ہے. جتنی آپ پریزنس رکھیں گے, جتنا آپ روڈز پہ پریزنٹ ہوں گے, جتنا آپ لائک اس کے اوپر سپرویژن تیز کریں گے, اتنا ڈاکو چور بھاگتا ہے اور وہ اس چیز سے اوائڈ کرتا ہے کہ وہ کرائم کمٹ کرے. ٹھیک ہے علی ناظر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.